فیاض صاحب کی یہاں پہلے بیٹے کی پیدائش اور اسی دن اس کی وفات کے بعد ہر دفعہ 7 بیٹیاں پیدا ہوئی، پر مجال ہے کہ اس نے کبھی شکوہ کیا ہو۔ ہر بیٹی کو خوشی خوشی اللہ کی رضا جان کر قبول کیا اور ہر بیٹی کی پیدائش پر بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ بچوں کی دادی جان کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا، بلکہ جو بچی تھوڑی سی سمجھدار ہوتی وہ دادی جان کے کمرے میں منتقل ہو جاتی اور دادی جان سے مزے مزے کی کہانیاں سنتی۔ مگر زمانے کی زبان کو کہاں چین تھا، دوست ہوں یا رشتہ دار سب بچیوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر باتیں کرتے۔ فیاض صاحب جب کام سے باہر جاتے تو دوست اور لوگ اکثر کہا کرتے، بھائی فیاض 7 بیٹیاں ہیں، کیسے سنبھالو گے، کیسے شادی کرو گے؟ تم نے تو غربت میں اپنے کندھے کا بوجھ بڑھا لیا، اب تمہارا کیا بنے گا؟ فیاض صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا، جس اللہ نے بیٹیاں نوازی ہیں وہی آگے کا بھی بندوبست کرے گا۔ اور پھر پہلے بیٹے کی بالغ ہوتے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے، اور اللہ کی شان کے رشتے بھی ایسے جو صرف بیٹیوں کے طالب تھے۔ کچھ دن پہلے لڑکے کے چھوٹے بھائی کے لیے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی مانگ لیا گیا۔ یوں ایک ساتھ 2 بیٹیاں بنا جہیز کے اپنے گھروں کی ہو گئی، اور پھر ان کے بعد دیگر 6 بیٹیاں دیکھتے دیکھتے اپنے گھروں کی ہو گئی۔ وہی دوست یار رشتہ دار دانتوں میں انگلیاں دباتے دیکھتے رہ گئے، جن کی اپنی بیٹیاں ابھی تک گھروں کی دہلیز پر اچھے رشتوں کے انتظار میں بال سفید کیے بیٹھی تھی۔ 6 بیٹیوں کی شادیوں کے بعد فیاض صاحب جگر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور چھوٹی بیٹی کے لیے فکر مند رہنے لگے، مگر اللہ نے اس کا بھی بندوبست جلد ہی کر دیا اور بیماری کی حالت میں اللہ کے فضل سے اسے بھی اپنے گھر رخصت کیا۔ تمام بیٹیاں اللہ کے فضل و کرم سے بنا جہیز کے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی۔ ایک دن فیاض صاحب نے اپنی بیگم سے کہا، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا کہ تم بہت اچھی بیوی اور اچھی ماں رہی تھی، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بیگم ہنسنے لگی اور کہا، تمہیں کیسے پتا کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ فیاض صاحب مسکرا کر بولے، میں اللہ کی دی ہوئی 7 بیٹیوں کو اپنے گھروں کا کر چکا، تو کیا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوگا؟ وہ ضرور مجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور آخری بیٹی کی شادی کے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی میت ہسپتال سے گھر لائی جا رہی تھی تو اچانک آسمان سے پانی کے قطرے گرنے لگے، جبکہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور میت قبر کے حوالے کرنے تک جسم گرم اور نرم تھا، اکڑا ہوا نہیں تھا۔ خدارہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دے۔ بیٹیاں بوجھ صرف ان کے لیے ہی بنتی ہیں جو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کے بغیر تو گھر میں رحمت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے، آمین۔